الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہم تمام مسلمانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے، اپنی مغفرت کو یقینی بنانے اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرنے کا موقع اور اس کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کے مہینے کے سلسلے میں آپ حضرات نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سنا کہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں، نفل پر فرض کا ثواب دیتے ہیں، فرض پر اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی بہاریں، اپنی مغفرتیں چھوٹے چھوٹے معمولی عمل پر اپنے بندوں پر ایسے لٹاتے ہیں، ایسے انڈیلتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو روزہ افطار کرا دے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضیلت کو سنا، بڑے مغموم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ بڑی تنگی کا، قسم پرسی کا تھا، لوگوں کے لیے کھانے کے بڑے مسائل و مشکلات تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جس چین و سکون اور اطمینان اور راحت میں ہمیں رکھا ہے، ایسے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے ابتدائی مسلمانوں کے نہیں تھے۔ ایک ایک وقت کا کھانا کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھوک بہت لگی ہے، آپ میرے کھانے کا انتظام فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی امت کے درد و غم سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کا پیغمبر کبھی اپنی بھوک کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن کوئی امتی اپنی کوئی ضرورت لے کر آپ کی خدمت میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہوتے۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی سوال اور ضرورت لے کر آتا، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے آپ علیہ السلام سب سے پہلے حضرت بلال کو بلا کر اپنے گھر بھیجتے، کہتے کہ بلال میرے گھر میں جاؤ، دیکھو کہ کوئی چیز موجود ہے۔ چنانچہ حضرت بلال گئے
اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں کھانے کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چیز نہ ہوتی تو پھر آپ صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور پھر صحابہ کو ترغیب دیتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بھئی کون ہے تم میں سے میرے اس بھوکے مہمان کو کھانا کھلائے۔ محبت کرنے والوں کا ایک بڑا مجمع سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر جلدی اٹھنے اور پہل کرنے میں کسی نے سبقت نہیں کی۔ وجہ یہ تھا کہ کسی کے گھر کے اندر ایسی کوئی چیز تھی نہیں کہ وہ خود کھائے یا کسی مہمان کو کھلائے۔ بڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا مہمان میرے حوالے کریں، میں اس کو اپنے گھر کھانا کھلاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو ان صحابی کے حوالے کیا۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ اب وہ صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے۔ اب جب اپنے گھر داخل ہو رہے ہیں تو زور سے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کے کیا کہنے، تمہیں پتہ ہے میں آج عشاء کے بعد خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو لے کر آ رہا ہوں۔ اے میری شریک حیات، میری تجھ سے خواہش اور چاہت یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر اللہ کے نبی کے اس مہمان کو خوش کریں۔ ان کو خوش کریں گے تو اللہ کے نبی کا دل خوش ہوگا، اور اللہ کے نبی کا دل خوش ہوگا تو اللہ کا دل خوش ہوگا، پھر اللہ تیری میری مغفرت فرما دیں گے۔ پھر وہ کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ ایسا کر، جو کچھ گھر میں کھانا ہے وہ سب کا سب لا کر رکھ دے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے سرتاج، اللہ برکت دے، اللہ آپ کو اپنے نیک ارادوں میں کامیابی عطا کرے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے گھر کا حال ہے جس نے نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی قبول کرنے کے لیے اٹھ کر حامی بھری تھی۔ کھانا ایک وقت کا اتنا مشکل تھا، اتنی تنگی تھی۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جتنا کھانا رکھا ہوا ہے وہ سب لا لو بچوں کا، اور ایک پلیٹ میں لا کر رکھ دو۔ جب چونکہ وہ جو کھانا ہے وہ تو اتنا ہے کہ بمشکل ایک آدمی کے لیے کافی ہوگا، جب کھانا شروع کرنے کا وقت آئے تو تم چراغ کی بتی بڑھانے کے بہانے سے آنا اور بتی بجھا دینا، اور پھر جب اندھیرا ہوگا میں مہمان سے کہوں گا کہ بسم اللہ کھانا شروع کیجئے۔ مہمان کھانا شروع کرے گا، میں بھی پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا رہوں گا، منہ کی طرف لے جاتا رہوں گا، لیکن میرے ہاتھ میں کھانے کا ایک دانہ تک نہیں ہوگا، جتنا کھانا ہے وہ سارا کا سارا میرا مہمان کھا لے۔ چنانچہ میاں بیوی نے جو تدبیر کی تھی اسی تدبیر کے مطابق انہوں نے اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، پھر انہوں نے اپنے ہی گھر اس مہمان کو سلا لیا۔ فجر کی اذان ہوئی تو پھر وہ صحابی اللہ کے نبی کے اس مہمان کو لے کر مسجد نبوی کی طرف گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ صحابی اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کر مسجد میں قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ رات کی تمہاری مہمانی اور مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی،
وہ صحابی حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اور میری بیوی نے جو عمل کیا تھا یہ خدا کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے میرے گھر کے حالات و معاملات سے آپ کو باخبر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جبرائیل کو بھیج کر رات تمہارے گھر کا پورا واقعہ مجھے بتایا، اور اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، خود فاقے برداشت کرتے ہیں، دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اسلام کا ابتدائی زمانہ ایسے ہی سخت اور مشکلات سے بھرپور تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سہولتیں، بڑی فراوانی عطا کر رکھی ہے، اس فراوانی کی قدردانی کرے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ خدا کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اس کو ناراض کرنے والا، اس کو غصہ دلانے والا کوئی عمل، کوئی حرکت ہماری طرف سے نہ ہو۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی ابتدا میں غربت کا یہ عالم تھا۔ جب صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے سے اس کی مغفرت کرتے ہیں، جتنے غریب صحابہ تھے وہ سب بے چین ہو گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی قوت اور استطاعت نہیں ہے کہ کسی غریب، کسی آدمی کو روزہ افطار کرائے۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی عطا کریں گے جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے میں کھجور کے ذریعے مدد کرے۔ یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو عطا کریں گے جو کسی روزے دار کو پانی کا ایک گلاس شربت کے چند گھونٹ پیش کر دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ صحابہ خوش اور مطمئن ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میری امت کے روزے داروں کو پانی پلائے گا رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے، یعنی آب کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کے بابرکت مہینے میں جو کوئی مسلمان اپنے نوکر کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف کریں گے بلکہ اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کریں گے۔ آپ جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں یا آپ کی ماتحتی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، گھروں کے اندر بھی کچھ خواتین کام کرنے والی ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، جس طرح ہم روزے سے ہیں، ہمیں روزہ لگتا ہے، اسی طرح یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی روزے سے ہے، اس کو بھی تو روزہ لگتا ہے۔ جس طرح آپ روزے کے اندر زیادہ مشقت والے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی مشقتوں سے بچانے کی کوشش کریں، ہلکا کام دے، کام کچھ کم کر لیں، کوئی مضائقہ حرج نہیں۔ جو آدمی اللہ کے احترام میں، اللہ کی نسبت پر، رمضان کے احترام کے تقاضے میں اپنے کاموں کو کم کرتا ہے، لوگوں پر بوجھ اور مشقت کو کم ڈالتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت کرتے ہیں، اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔
یہاں رک کر ایک خاص بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ کام کرنے کے اندر صرف کام کرنے والے نہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی مائیں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہنیں ہیں۔ روزانہ افطار اور سحر کے موقع پر مشقت سے بھرپور کام ان لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ افطار کی تیاری کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو 3 بجے کے بعد کچن میں جو داخل ہوتی ہیں تو پھر سحرن کا جب وقت ہوتا ہے تو تبھی ان کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں سحر جو ہوتا ہے وہ 4:15 بجے ختم ہو رہا ہے، اس تب سے لے کر 3 بجے کا وقت آنے تک انسان کی پوری انرجی، قوت، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر اضمحلال، کمزوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی وہ آپ کی بیوی ہے، کوئی غلام تھوڑی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، آپ کی نوکرانی تھوڑی ہے۔ آپ حضرات کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بہن کی کمزوری کا کوئی احساس آپ کو نہیں ہوتا؟ آپ کیسے 10 چیزوں کی ان کے سامنے فرمائش کرتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو لحاظ نہیں آتا؟ وہ کتنا کام کریں گی؟ ان پر بوجھ کم ڈالیے۔ خدا نے پیسے دیے ہیں تو خرچ کر کے جو سہولتیں بآسانی میسر آ سکتی ہیں وہ لے کر آئیے۔ اپنی بیگم سے، اپنی ماں بہن سے، اپنی بیٹیوں سے کہیے دیکھو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، آپ بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے سہولتیں دے رکھی ہیں، یہ سہولتیں اسی لیے ہیں کہ ان سہولتوں کے ذریعے میں آپ کے وقت کو اللہ کی طرف فارغ کر سکوں۔ یہ پیسے اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو جمع کر کٹے بنا کر تھپیاں مار کر رکھیں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اپنی ماں بہنوں پر خاص رحم کریں۔ اور اسی طرح مرد حضرات کو دیکھتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ غصہ اس بات پر کہ ہماری مائیں اتنی محنت و مشقت کے بعد اتنا کھانا اپنے گھروں میں تیار کرتی ہیں، لوگ ہیں کہ بازاروں کے اندر مختلف مقامات پر چرتے رہتے ہیں۔ رمضان کے اندر احتیاط کیجیے، بلکہ اپنے ماؤں کا لحاظ کیجیے، اور سحر کے اندر بھی ان لوگوں کی خدمت کیجیے۔ آپ چونکہ رمضان کے موقع سے گھر میں موجود رہتے ہیں، ماں اگر ترکاری بنا رہی ہے، بیوی ترکاری بنا رہی ہے، آپ بھی آ جائیں، آ کر کہیں کہ بیگم وہ ترکاری مجھے دیجیے، میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں۔ اس طرح ہاتھ بٹانے سے آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، 2 جہاں کے سردار ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ ایسا اللہ کا پیغمبر اپنی بیویوں کی دلجوئی کرتا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ نبی علیہ السلام انڈیویجل جتنے کام ہوتے تھے وہ سب کے سب خود فرما لیا کرتے تھے، اپنی بیوی تک کو کبھی نہیں کہتے۔ مثلا کوئی گنڈی ٹوٹ گئی ہے تو گنڈی لگانا، کپڑا پھٹ گیا ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، جوتے کا تسمہ نکلا ہوا ہے یا چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو سینا، درست کرنا، یہ تمام کے تمام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، اپنے کام خود فرماتے تھے اور بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور تیسرا، اپنے گھر کے کام نبی علیہ السلام خود کرتے تھے۔ یہی مردانگی ہے، یہی رسول اللہ کا اسوہ ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اگر میں پلاسٹک کی تھیلی پکڑ کر بازار سے اپنے گھر لے جاؤں گا
تو میری عزت میں کمی آئے گی، تو ذلیل نہیں ہوگا، تو عزت والا ہوگا۔ تیرے ذہن کے اندر یہ جو تصور بیٹھا ہوا ہے، یہ فطور ہے، یہ خرابی ہے، اس گندگی اور خرابی کو اپنے دماغ سے باہر نکال۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر معزز کون ہوگا؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر احترام والا کون ہوگا؟ جب خدا کا پیغمبر خود اپنے گھر کے کام کرتا تھا تو پھر تجھے اپنے گھر کا کام کرنے میں کیا تکلیف ہے، کیا آر ہے؟ ذلت تو یہ ہے کہ کام تو نہ کرے تو اپنی ماں اور بیوی کو بے پردہ بنڈیوں کے پاس بھیجے، تم اپنی ماں اور بیوی کو دکانوں کے اندر بھیجے، یہ ذلت کی بات ہے، یہ رسوائی کی بات ہے۔ عزت کی بات یہ ہے کہ گھر کا کام خود کرے، گھر کی ضرورتیں خود لائیں، ترکاری خود لائے، گوشت خود لائے، تمام چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ خدا نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی دیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی دیا، اور پھر ان چیزوں کو لے کر مجھے اپنے بچوں تک پہنچانے کا موقع بھی عطا کیا۔ یہ خوش ہونے کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ تو رمضان کا مہینہ چونکہ اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں، تو اس مہینے کے اندر اس مرتبہ میں نے زیادہ مناسب یہ سمجھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ سال کے اور دنوں میں ترتیب کے ساتھ قرآن کا درس ہوتا ہے، تو رمضان میں میں نے سوچا کہ قرآن کی ان صورتوں کا آپ کی خدمت میں درس کروں جو صورتیں نماز میں کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، اور جن صورتوں کو آپ سنتے ہیں اور ان صورتوں میں سے تقریباً صورتیں آپ کو یاد ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ان صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں، کچھ خلاصہ بیان کروں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اگر یہ خلاصہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، اللہ کرے کہ بیٹھ جائے، تو پھر آپ کے لیے نماز میں توجہ ہوگی، آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ صورت آپ نماز میں شروع کریں گے، بھئی اس صورت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، تو پھر خیالات کی دنیا میں بھٹکنے سے حفاظت ہوگی اور وہ نماز شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ تو اس لیے میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے سورۃ الزلزال سے۔ انشاءاللہ آج کا وقت تو ختم ہو چکا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بڑی مشکل سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ آپ کا وقت لوں گا۔ اس وقت میں ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صورتوں کے ضمن میں مفید باتیں اور اچھی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں گی حق تعالیٰ ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔